عمیر کون ہے؟ یہ وہ عرب کا نوجوان ہے، یہ اتنا خوبصورت لباس پہننے والا، اتنی خوبصورت یعنی شکل والا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس جتنا خوبصورت عرب میں لباس کوئی نہیں پہنتا تھا۔ یہ مصعب بن عمیر وہ نوجوان ہے کہ جس کے جیسا کوئی لباس نہیں پہنتا تھا۔ اس کی ماں کافرہ تھی، کفر میں رہنے والی تھی، اور وہ اپنے بیٹے کو ایسا لباس پہناتی تھی کہ عرب میں اس جیسا کوئی لباس پہناتا نہیں تھا۔ اور عمیر کو، مصعب بن عمیر کو ایسی خوشبو لگاتی کہ جس گلی سے مصعب بن عمیر گزرتے تھے اس گلی سے خوشبوئیں آتی تھی۔ لوگ کہتے تھے اس گلی سے مصعب بن عمیر گزرا ہے، اس گلی سے مصعب بن عمیر گزرا ہے، اس وجہ سے خوشبوئیں آ رہی ہیں، اسی وجہ سے جو ہے یہاں خوشبوئیں کے حلے آ رہے ہیں۔ تو مصعب بن عمیر وہ شخص ہے جس نے ہجرت حبشہ کی جب مکہ کے حالات خراب ہو گئے۔ حضرت مصعب بن عمیر آپ نے ہجرت کی، حبشہ کی طرف چلے گئے، پھر مکہ کے حالات خوشگوار ہو گئے، معاملات پہلے سے بہتر ہو گئے، آپ واپس آئے۔ جب آپ نے اسلام قبول کیا نا تو آپ کی ماں کافرہ تھی، اس نے آپ سے سارے کپڑے بھی چھین لیے، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ساری وہ خوشبوئیں وہ ختم ہو گئی، وہ لباس جو عرب میں سب سے بہترین پہننے والا تھا وہ ماں نے چھین لیا، کیونکہ یہ اسلام کی طرف چلا گیا ہے۔ جب یہ حبشہ سے واپس پھر مکہ کو آتے ہیں، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھٹی ہوئی چادر ہے اور اس کے اوپر پیبند لگے ہوئے ہیں، اور کہیں کہیں اس چادروں پہ یعنی سوراخ بھی ہے۔ میرے نبی نے مصعب بن عمیر کو دیکھا، آنکھوں سے آنکھوں ٹپکنے لگے، حضور کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ نے فرمایا یہ وہی مصعب بن عمیر ہے جس جیسا لباس عرب میں کوئی نہیں پہنتا تھا، آج وہی مصعب بن عمیر جس کے اوپر جو ہے وہ چادر بھی پھٹی پرانی ہے۔ کہانی سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام نے یہ دن بھی دیکھے ہیں، اسلام ان حالات سے بھی گزرا ہے کہ پہننے کے لیے لباس نہ تھا، اوڑھنے کے لیے چادر نہ تھی، کھانے کے لیے خوراک نہ تھی، تین دن بھوکے، کئی دن جو ہے وہ بھوک میں گزر جاتے تھے۔ تو برادران اسلام، یہ مصعب بن عمیر جب شہید ہو جاتے ہیں، حضور کے سامنے لاشیں پڑی ہیں، اپنے چچا کی لاش پر ایک چادر کو جو ہے وہ کفن بنایا، اور دوسری جو حضرت مصعب بن عمیر ہے ان کی لاش پر جو ہے آپ کا جو دوسری چادر تھی جو پھوپھو لے کے آئی تھی وہ پہنائی۔ آپ کا سر ڈھانپتے ہیں تو پاؤں جو ہے وہ ننگے ہو جاتے ہیں، پاؤں ڈھانپتے ہیں تو سر ننگا ہو جاتا ہے۔ برادران اسلام، یہ دن بھی اسلام نے دیکھے ہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر کو پھر جو ہے وہ دفنایا گیا، وہ کفن پہنایا گیا۔ تو کہانی سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ان حالات میں بھی جب کپڑے پہننے کے لیے یا کفن پہنانے کے لیے کپڑا نہیں تھا، میرے نبی کے ان غلاموں کا تعلق اسلام کے ساتھ، مصطفیٰ کے ساتھ مضبوط تھا، اپنے حالات کیسے بھی تھے، اسلام کے پرچم کو بلند رکھا۔